علاوہ فرما کے تمام اور مرحوم اور مرمین جو اس بستی کے ہیں اس سے سال کرتے رحم اللہ من قرہ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی والقرآن المجید وقول الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ. صلوات بن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان محترم بزرگان ملت، انشاءاللہ کہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ رسول اور رسول کی جگہ پر آنے والا کیسا ہونا چاہیے. جملہ بدل کر کہوں تو رسول اور خلیفہ رسول. رسول ایک صاحب فضیلت شخصیت، ایک باعظمت شخصیت، ایک صاحب عظمت شخصیت، ایک بڑی شخصیت. تو ان کی جگہ پر آنے والا بھی اسی طریقے سے صاحب فضیلت بھی ہونا چاہیے، صاحب عظمت بھی ہونا چاہیے. رسول ایک نظام لے کر آئے تھے، اور جو رسول انقلاب دنیا بھر میں لانا چاہتے تھے تو ان کے جگہ پر آنے والا ان کا خلیفہ بھی اس نظام کو سمجھے، اور جو وہ انقلاب لے کر آئے تھے اس انقلاب کو بھی سمجھنے والا ہونا چاہیے. یعنی جملہ بدل کر کہوں تو جو رسول کی جگہ پر رسول کا خلیفہ آئے وہ رسول کی طرح دیکھتا بھی ہو، رسول کی طرح دکھتا بھی. صلوات بن اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب رسول ہیں، اللہ نے رسول کی تعریف ہر طریقے سے کی. اللہ نے رسول کا قصیدہ قرآن مجید میں کیا. اللہ نے قرآن مجید میں رسول کے ہر تیور کا قصیدہ پڑھا، ہر رتبے کا قصیدہ پڑھا. اللہ قرآن مجید میں رسول کا قصیدہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ اللہ نے رسول کے زلفوں کا قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے چہرے کا قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے کانوں کا قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے دہن مبارک قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے پشت مبارک قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے سینے مبارک قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے زبان مبارک قصیدہ پڑھا، اللہ نے رسول کے دماغ کا قصیدہ پڑھا. توجہ، اللہ نے رسول کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ میرا رسول طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، اور ہذیان سے بھی دور ہے. صلوات بر محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد. اب رسول کا خلیفہ، اللہ نے قرآن مجید کا قصیدہ بھی پڑھا. تو جو قرآن مجید رسول کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے وہ بھی بلند ہونی چاہیے. تو وہ قرآن مجید بلند ہے. اللہ نے قرآن مجید کا بھی قصیدہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. اللہ قرآن
آپ کو قرآن کی عظمت سمجھنی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کتنا صاحب فضیلت ہوگا کہ جو نازل ہوا تو رسول کے سینے مبارک پر نازل ہوا۔ اللہ نے قرآن مجید کا قصیدہ قرآن میں پڑھ کے یہ بتایا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، قرآن فکر ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن فکر ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن بصارت ہے، قرآن حجت ہے، قرآن شعور ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن فکر ہے، قرآن شفا ہے، قرآن مشکل کشا ہے، قرآن علم ہے، قرآن برہان ہے، قرآن نور مبین ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن فرقان ہے۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں کسی بھی طریقے کے عیب نہیں پائے جاتے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں کسی بھی طریقے کے عیب نہیں پائے جاتے۔ انصاف سے بتائیے کہ میں ممبر پہ آؤں اور آتے ہی قرآن سے عیب نکالنا شروع کر دوں کہ قرآن میں اس طریقے کے عیب ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ کتنے دیر تک برداشت کریں گے؟ آپ مجھے ممبر سے اتار دیں گے، کہیں گے تم کفر بک رہے ہو، کافر ہو گئے ہو، تم قرآن سے عیب نکال رہے ہو، تم مسلمان نہیں رہے۔ توجہ، جو قرآن سے عیب نکالے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو جو رسول سے عیب نکالے وہ خلیفۃ المسلمین کیسے ہو؟ صلو علی محمد و آل محمد۔ اب اللہ اب خلیفہ آپ کو چننا ہے جو قرآن سے عیب نکالے، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہو سکتا۔ تو کون ہوگا خلیفہ؟ کیسے چنا جائے خلیفہ؟ کیا راہ حل ہوگا خلیفہ چننے کے لیے؟ اب ہوا کہ جس قرآن رسول کا خلیفہ وہی چنے گا جس نے رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہو، یعنی کہ خدا۔ اس لیے کہ جب اللہ چنے گا تو للہ مثل الاعلیٰ کی صورت میں چنے گا، یعنی کہ وہ اللہ کا نمونہ ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ جسے چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا، اور لوگ جسے چنیں گے وہ صرف نمونہ ہوا کرے گا۔ صلوات اللہ جسے چنے گا وہ اللہ کا نمونہ ہوگا، اور لوگ جسے چنیں گے وہ لوگ کا نمونہ ہوگا۔ اللہ نے زمین پر بنام آدم پہلا آدمی بھیجا، اور پھر ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ یعنی کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو خلیفہ بنا کر بھیجوں گا تو میں بنا کر بھیجوں گا۔ اب اللہ جسے خلیفہ بنا کر بھیجے گا تو اس کے لیے کچھ سہولیت پیش کرے گا، کچھ اس کے لیے سہولیت پیش کرے گا۔ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جسے چنوں گا اس سے جنت منسوب کر دوں گا۔ جنت پہ بات آئی تو دو جملے جنت پہ، کہ جنت کوئی ہلکی پھلکی چیز تو ہے نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں ہم نے جنت کو بڑی آسانی سے سمجھ لیا ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے اور ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ بے شک جنت ہمیں ملے گی، لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جنت ہمارے لیے بنی ہے تو ہم تمام غلط چیزیں کریں گے، واجبات پر عمل نہیں کریں گے، حرام کام کریں گے تب بھی ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہیں، آپ واجبات پر عمل کریں اور حرام سے دور رہیں، جنت آپ کے لیے۔ یہاں تک کہ قرآن میں جنت سے مناسب سے دعائیں بھی تحریر ہیں۔ جناب آسیہ کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ بیوی کس کی؟ فرعون کی۔ نمونہ کس کے لیے بنایا؟ مومنوں کے لیے۔ جناب آسیہ جانماز پر بیٹھی ہیں، خدا سے دعا کر رہی ہیں یا اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے۔ جناب آسیہ جنت میں گھر مانگ رہی ہیں، اللہ انہیں جنت میں گھر دے گا۔ لیکن جناب آسیہ کے جنت میں گھر مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ریزن ہے کہ وہ جنت میں گھر مانگ رہی ہیں؟ کیونکہ جناب آسیہ نے پالا ہے حضرت موسیٰ کو، تو مانگا جنت میں گھر۔ یعنی کہ اس سے یہ واضح ہوا کہ جو نبی کو پالے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے کچھ دے۔ یعنی کہ جناب، میں مثال دیتا ہوں کہ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، دونوں بچوں کا امتحان قریب ہے۔ باپ نے بچوں سے کہا دیکھو تمہارے امتحان قریب ہیں، اگر تم نے امتحان میں اچھے ڈویژنس لا دیے، اچھے پوزیشن آئے تو میں تمہیں تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ بچوں نے امتحان دیا، ایگزامینیشن میں اچھے مارکس سے پاس ہو گئے۔ بچے باپ کے پاس آئے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا
کہ ہمارے مارکس اچھے آئیں گے تو ہم جو مانگیں گے آپ مجھے دیں گے. بڑا بیٹا آگے بڑھا, بابا مجھے ایک سائیکل دے دیں, مجھے اسکول جانے میں پریشانی ہوتی ہے, مجھے ایک سائیکل دے دیں, میں پیدل نہیں جا سکتا. تو کہا ٹھیک ہے, تم نے مانگ لیا ہے سائیکل, بڑے بیٹے نے مانگا ہے سائیکل, باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سائیکل خرید کے دے. باپ نے چھوٹے بیٹے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ چھوٹے بیٹے نے کہا آپ کو جو دل چاہے آپ دے دیں. بیٹے نے کہا آپ اپنے مرضی سے دے دیں. یعنی کہ بڑے بیٹے نے مانگا ہے سائیکل تو باپ بڑے بیٹے کو اس کے اوقات کے حساب سے دے گا, کیونکہ اس نے ایک پارٹیکولر چیز مانگ لی ہے تو بیٹے کو دے گا سائیکل. چھوٹے بیٹے نے کچھ نہیں مانگا تو باپ اسے اپنے حیثیت کے حساب سے دے گا. شخصیتیں دو ہیں, ایک نے پالا موسیٰ کو تو مانگا جنت میں گھر, ایک نے پالا فخر موسیٰ کو. اللہ انتظار کر رہا ہے ابو طالب اب کچھ مانگے, اللہ انتظار کر رہا ہے ابو طالب اب کچھ مانگے, ابو طالب اب کچھ مانگے, ابو طالب اب کچھ مانگے. پوری ابو طالب کی زندگی گزر گئی, اللہ انتظار کرتا رہ گیا, ابو طالب اب کچھ مانگے, ابو طالب اب کچھ مانگے. اللہ کہہ رہا ہے آسیہ نے مانگا ہے جنت میں گھر تو آسیہ کو میں دوں گا جنت میں گھر. آسیہ نے جنت میں گھر مانگا تو میں اس کے اوقات کے حساب سے دوں گا. ابو طالب نے کچھ نہیں مانگا تو اللہ اپنے حیثیت کے حساب سے دے گا. حیثیت ہے تو کس کی ہے؟ حیثیت ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی حیثیت ہے. حیثیت ہے تو کس کی ہے؟ شاید اللہ کہتا ہو کہ آسیہ نے مانگا ہے جنت میں گھر, اللہ دے گا جنت میں گھر. شاید اللہ کہتا ہو ابو طالب آسیہ نے مانگا ہے جنت میں گھر, میں آسیہ کو دوں گا جنت میں گھر. اے ابو طالب ایسا کرنا, 13 رجب کو آنا, میرا گھر لے جانا. میرا گھر لے جانا, 13 رجب کو آنا, میں تمہیں ایسا تحفہ دوں گا, ایسا بچہ دوں گا کہ تا قیامت دنیا یاد رکھے گی کہ علی ابن ابی طالب کون سی شخصیت ہے. ابو طالب کو اللہ نے اتنے تحفے نوازے, ایسی بیوی دی کہ جس کے قدموں کے دھمک سے کعبے میں در بن جایا کرتا ہے, ایسا بیٹا دیا جو علی ابن ابی طالب ہوا کرتا ہے, ایسی بہو دی جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوا کرتی ہے, ایسے پوتے دیے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہوا کرتے. ہاں جی, جو چند باتیں پیش کرنی ہے کہ ہم 4 چیزیں جو تبرکات نکالا کرتے ہیں, جیسے کہ یہ تابوت, علم, جھولا, سلجنا. اگر ہم علم نکالتے ہیں, جیسے کہ یہ علم کا یہ بانس آپ کو دکھتا ہوگا, اگر علم آپ نے نکالا ہے, اس سال میں نے علم نکالا, ٹھیک, علم نکالنے کے بعد ہم نے صحرا دفن کر دیا, تو آپ جب علم نکالتے ہیں تو اس بانس کو خیال سے رکھتے ہیں, اس کو کسی اچھی جگہ پہ رکھتے ہیں, کیونکہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ شبیہ حضرت عباس کا علم نکال رہے ہیں. اگر آپ تابوت نکالتے ہیں تو جو تابوت کے سامان ہیں اس کو آپ حفاظت سے کہیں رکھتے ہیں کہ نہیں اگلے سال ہمیں نکالنا ہے, تو آپ کوئی بھی پھر سے کوئی بھی سامان, جیسے ہم نے علم نکالا تو پھر کوئی بانس استعمال نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ شبیہ نکال رہے ہیں. جھولا ہے تو جھولے کو بھی خیال سے رکھتے ہیں. ذوالجناح, میں نے ایک بہت ہی بڑے عالم سے سنا ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ذوالجناح عام طور سے جیسے کہ آپ نے علم کی حفاظت کی, آپ نے اسے اچھے سے رکھ دیا, اگلے سال آپ اس کا استعمال کریں گے, تو ذوالجناح عام طور سے لوگ اسے رکھتے نہیں, کسی سے لے لیا, مطلب ہاڑے پہ عام طور سے لوگ لیتے ہیں. تو آپ ذوالجناح ہے کس کی شبیہ آپ نکالتے ہیں؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کی شبیہ ذوالجناح کو نکالتے ہیں آپ. تو ذوالجناح اس کی آپ شبیہ نکال رہے ہیں, تو آپ کہیں سے بھی کسی بھی آپ گھوڑے کو تو نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ شبیہ یہاں علم کی اتنا خیال رکھ رہے ہیں, جھولے کا خیال رکھ رہے ہیں, تابوت کے سامان کا خیال رکھ رہے ہیں, تو آپ کو ذوالجناح کا بھی اسی طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ عام طور سے آج کے زمانے میں لوگ جو ذوالجناح کے لیے گھوڑا لیا کرتے ہیں, تو وہ پہلے زمانے میں بزرگ بتاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے کو سنبھال کے رکھا کرتے تھے اور اس کا استعمال کسی اور چیز میں نہیں کیا کرتے تھے. نکالتے بھی تھے تو صرف ذوالجناح کے لیے نکالتے تھے کہ ہمیں اس شبیہ سواری امام حسین ہے تو ہم اسے صرف ذوالجناح کے لیے نکالیں گے. کیونکہ آج کے زمانے میں وہ عالم نے اسی بستی کے لیے بولا تھا, کیونکہ میں جانتا ہوں اس بستی میں ذوالجناح نہیں نکلتا, اس لیے میں نے سوچا بتائیں, یہ آپ اس سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نکال رہے ہیں کیونکہ آپ کے میں کسی کے جذبے کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا, کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ثواب کا کام کر رہے ہیں, علم نکالتے ہیں, تعزیہ نکالتے ہیں, تابوت نکالتے ہیں, جھولا نکالتے ہیں, اس طریقے سے ہم شبیہ ذوالجناح بھی نکالنا چاہتے ہیں.
تو آپ نہ جانے میں بے حرمتی کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, نہ جانے میں آپ بے حرمتی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ بھائی ہم, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا اس کی بے حرمتی کرنا, کیونکہ ذوالجناح جو ہے آپ نکال رہے ہیں کہ ہم اپنے خلوص سے نکال رہے ہیں کہ ہم شہزادی خوش ہوں گی. معذرت کے ساتھ شہزادی آپ بتائیں کہ آپ کسی سے ذوالجناح کے لیے آپ گھوڑا لے رہے ہیں, آپ یہ سوچیں کہ کیا اس گھوڑے کو وہ کیسی غذا کھلا رہا ہے, وہ گھوڑے کا کیسا استعمال کر رہا ہے. آپ اسے ایک دن کے لیے لے رہے ہیں اور آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. بہرحال صرف رونا کربلا والوں کے لیے, صرف رونا, کیا یہ آپ کی آپ نے یہ ذمہ داری پوری کر دی کہ ہم نے 10 دن تک, 10 دن نہیں 2 مہینے 8 دن, جب بھی امام حسین کے نام پہ آپ روئے, کیا آپ نے اپنا حق ادا کر دیا؟ نہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ 13 محرم کو جب کوفے میں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ جب کوفی والے رونے لگتے ہیں تو باضابطہ جناب زینب انہیں ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ تم جو رو رہے ہو یہ غلط ہے. جب میرے بھائی کو تمہاری ضرورت تھی تب تم میرے ساتھ نہیں کھڑے تھے, ابھی تم رو رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ صرف رونا, توجہ, صرف رونا آپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ تمام غلط چیز آپ کریں, سال بھر تمام غلط کریں, واجبات پر عمل نہ کریں, غلط کام کریں اور صرف رو لیں, تو معذرت کے ساتھ شہزادی خوش نہیں ہوں گی. ایک بات یہ ہے کہ خمس کے اوپر کہنا ہے کہ میں نے پچھلے سال بھی 2 سال پہلے بھی میں نے خمس پہ کہا تھا کہ خمس آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے تو آپ نماز پھر سے پڑھ لیتے, لیکن خمس کے لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک خواجہ مشہور ہے پوری دنیا میں, جو شیعہ خواجہ ہیں صرف 1.5 لاکھ موجود ہیں. ملتا ہے کہ صرف شیعہ خواجہ 1.5 لاکھ موجود ہیں. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خمس وقت پر نکالتے ہیں. خمس واجبات میں سے ایک ہے, آپ حج کریں, نماز اس طریقے سے خمس بھی ہے, آپ کو خمس نکالنا چاہیے. ایک خواجے کے لیے مشہور ہے کہ وہ تجارت کیا کرتا تھا, خواجہ تجارت کے لیے مشہور ہیں, وہ تجارت کیا کرتا تھا. اس کا مینیجر آ کے کہتا ہے کہ آپ کی جو شپ ہے وہ کئی دن سے غائب ہے, کئی دن سے آپ کی شپ دکھ نہیں رہی ہے. اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے, میری شپ واپس آ جائے گی. اور کچھ دنوں بعد اس کی شپ واپس آ جاتی ہے. اس کے مینیجر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اتنا ٹرسٹ, اتنا بھروسہ کیسے تھا کہ تمہیں تھا کہ میری شپ واپس آ جائے گی, اور ہمیں پتہ تھا کہ چانسز نہیں ہے. کہا اس لیے کیونکہ میں وقت پر خمس نکالا کرتا. خمس نکالنے کا فائدہ ہے, کتابوں میں موجود ہے کہ جو شخص خمس نہ نکالے اور اس پیسے سے کوئی نئے کپڑے کو خریدے اور اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں. توجہ, خمس نکالنا اتنا ضروری ہے. انشاءاللہ کیا آپ خمس نکالتے ہوں گے, نہیں نکالتے ہوں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں, کوئی دن معین کر لیں کہ ہمیں اس دن میں خمس نکالنا ہے اور اس کا جتنا پیسہ اس کا 5واں حصہ نکالنا ہے, اور یہ خمس کا طریقہ. صلوات بننے والے ہاں. یہ جو قوم ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہے, یہ سننے والی قوم ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے معرفت کے کان کھلے ہوتے ہیں انہیں پردے کی اس پار کی بھی آواز سنائی دی. فرش عزائے حسین بچھانا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. پیسہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, فورن گھومنے کے پیسے ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں, لیکن فرش عزائے حسین وہی بچھا سکتا ہے جس کے پاس توفیق ہوتی ہے. سلام ہو ان جوانوں کو جو اپنے دیس کو چھوڑ کے پردیس میں جا کے ذریعے معاش کی تیاری میں اس لیے جاتے ہیں, کھوج میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے گھروں میں فرش عزائے حسین بچھ سکے. فرش عزائے حسین کی بڑی فضیلت ہے. ہاں عزیزوں, میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں. آج 11 محرم ہے, شام غریبہ ہے. جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ تمام شہید ہو چکے ہیں, کوئی ان کا مونس و یاور نہ رہا. حسین مارے گئے, اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, ان کا بھائی عباس بھی مارا گیا. شام غریبہ میں جناب زینب دیکھتی ہیں کہ خولی جناب زینب کی طرف آگے بڑھتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ ردائے زینب چھین سکے. جناب زینب علی کی بیٹی تھیں, انہوں نے اپنے چادر کو سنبھالنے کی کوشش کی اور انہوں نے خولی نے دیکھا کہ میں زینب کی ردا کو چھیننے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. خولی نے دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا. خولی نے ایک پتھر اٹھایا, پتھر سے سر زینب پہ ایسا مارا کہ سر زینب ہل گیا. جناب زینب کے ہاتھ کمزور ہو گئے.
جناب زینب کی چادر کو خولی نے نیزے سے کھینچا ہے، فرات کی طرف دوڑ کے بھاگا ہے، جناب عباس کے لاشے پہ جا کے چادر زینب پھینکتا ہے، عباس دیکھ میں تیری زینب کی چادر لے کے آیا ہوں۔ جناب عباس کا لاشا تڑپ گیا، اے بہن معاف کرنا، میں تیرا بھائی مجبور ہے، میں تیرے چادر کی حفاظت نہیں کر سکا۔ ہاں عزیزو، 11 محرم کی صبح ہے، تمام بیبیاں شہیدوں کے لاشوں کی طرف سے گزاری جاتی ہیں، تمام بیبیاں گزرتی ہیں، تمام بیبیاں، کوئی اپنے بیٹے کے لاشے پہ جاتا ہے، کوئی اکبر کے لاشے پہ جاتا ہے، کوئی قاسم کے لاشے پہ جاتا ہے، کوئی اکبر کے لاشے، کوئی اصغر کے لاشے پہ جاتا ہے، کوئی عباس کے لاشے پہ جاتا ہے۔ ایک بیوی ہے جو امام حسین کے لاشے کا طواف کر رہی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بی بی زینب جو ہیں، پھوپھی اماں جو ہیں، بابا کے لاشے کا طواف کر رہی ہیں، پوچھتی ہیں پھوپھی اماں تم میرے بابا کے لاشے کا، آپ میرے بابا کے لاشے کا طواف کیوں کر رہی ہیں؟ کہتی ہے بیٹا سجاد، میں جب مدینے میں تھی تو میرے چہرے میں جب سو رہی تھی تو میرے چہرے پہ دھوپ کی کرن پڑ رہی تھی، میرے بھائی حسین نے کوشش کی کہ میں کھڑا ہو کے کرن کو بچانے کی کوشش کروں، ہائے یہ مجبور بہن ہے، بھائی کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، بے چین بہن ہے، مجبور بہن ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، چادر بھی نہیں ہے کہ بھائی کے لاشے پہ کفن بچھا سکے، میرا بھائی کا لاشا ایسے ہی بے گور و کفن ہے، پڑا ہوا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا اینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما ماتم حسین۔